बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है, जिसमें आपको मौजूदा सूरत हाल या जिस तरफ ये दुनिया जा रही है इसके बारे में एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की लिखी हुई किताब के चंद इक़्तिबासात आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। नाज़रीन ग्रामी, रॉल्फ एपर्सन ने 1989 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। किताब के टाइटल पेज पर इल्यूमिनाटी तंजीम या फ्री मैसन का जो इम्तियाजी निशान होता है वो बना हुआ है, यानी एक तिकोन और उसके अंदर एक आँख जो गालिबन दज्जाल की तरफ इशारा करती है, क्योंकि दज्जाल की भी एक आँख होगी या वो एक आँख से काना होगा। तो एंथोनी रॉल्फ एपर्सन एक अमरीकी मुसन्निफ़ है जिसकी साजिशी नज़रियात या कंस्पिरेसी थेरीज़ के बारे में काफ़ी तहकीक है। ये किताब जिसका नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर करूँगा कि किस तरह ये खुफिया हाथ या खुफिया तंजीमें अपनी ख्वाहिशात और एजेंडे के मुताबिक इस दुनिया को चलाने की कोशिशें करते हैं, चालें चलते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की भी एक ज़ात है जो वल्लाहु खैरुल माकिरीन है, यानी उसकी तदबीरें सबसे बेहतर हैं या वो बेहतरीन तदबीरें अख्तियार करने वाला है। खैर, ये किताब तकरीबन 340 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसके तकरीबन 29 चैप्टर्स हैं। ये किताब लिखी गई थी 1989 में, जो आज से तकरीबन 40 साल पहले का अरसा बनता है। और इस किताब में आज से 40 साल पहले जो बातें तहरीर की गई थी या जो इल्यूमिनाटी तंजीम का एजेंडा है वो आज के दौर में किस तरह पूरा हो रहा है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मैं ख़ुद भी कुछ अर्सा पहले इन साजिशी नज़रियात या कंस्पिरेसी थेरीज़ पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आजकल चूँकि वक्त काफ़ी दस्तयाब होता है, ये जो वायरल इन्फेक्शन डिज़ीज़ आई हुई है इसकी वजह से पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन है। तमाम का तमाम वक्त जो है मेरा वो घर पर गुज़रता है। तो इन हालात में मेरी नज़र रॉल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से गुज़री, जिसका आजकल मैं मुताला कर रहा हूँ। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आखिर है क्या? नाज़रीन ग्रामी, ये एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो 13वीं सदी के आखिर में कुछ लोगों ने तैयार किया था। कुछ लोग इन्हें इल्यूमिनाटी कहते हैं, कुछ फ्री मैसन कहते हैं, लेकिन इन लोगों का, इन तंजीमों का एजेंडा एक ही है कि किस तरह एक सीक्रेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के तहत पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाए। एक तो मुख्तलिफ मुल्कों में सामने नज़र आने वाला एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो उस मुल्क में निज़ाम ममलिकत को चलाता है। किसी मुल्क में सदर होता है, उसकी काबीना होती है, या वज़ीर आज़म होता है, उसकी काबीना होती है, पार्लियामेंट होती है जिसे मुल्क की आवाम मुंतखब करती है। लेकिन इसके पैरेलल दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है जिसको आप इल्यूमिनाटी कह लें, फ्री मैसन कह लें। ये तंजीमें और लोग अपने नज़रियात, अपनी ख्वाहिशात और अपना एजेंडा चलाते हैं इस दुनिया में। इसको आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बाकायदा इस्तिलाह जो है वो 1992 में गालिबन अमरीकी सदर बुश ने इस्तेमाल की थी। रॉल्फ एपर्सन ने अपनी किताब के इब्तदाइये में लिखा है कि उसने ये किताब 1963 में तहरीर करना शुरू की थी और 26 साल तक उसने निहायत मेहनत से और जुस्तजू से ये किताब तहरीर की और बिलाखिर 1989 में जाकर ये किताब मुकम्मल हुई। इसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया का पुराना निज़ाम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचने वाला है और इसे एक नए निज़ाम से तब्दील कर दिया जाएगा जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाएगा, जिसे पूरी दुनिया में फैला दिया जाएगा। इस नए निज़ाम में ख़ानदानी निज़ाम कुछ इस तरह बना दिया जाएगा कि जिसमें हम जिन्स जो है शादियाँ वो कानूनी तौर पर जायज़ होंगी, यानी मर्द मर्द से शादी कर सकेगा और औरत जो है वो औरत से शादी कर सकेगी। अगर आप आज की दुनिया का जायज़ा लें तो इस वक्त तकरीबन 28 कंट्रीज़ में हम जिन्स की जो शादियां हैं वो कानूनी करार दी जा चुकी हैं। इन मुल्कों में अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन,
UK اور USA جیسے جو ہیں وہ ممالک شامل ہیں۔ طلاق حد سے زیادہ آسان کر دی جائے گی۔ آپ دیگر ملکوں کو چھوڑیں، پاکستان کو دیکھیں کہ حالیہ چند سالوں میں میرا جسم اور میری مرضی والی جو سلوگن ہے، اس پہ بیس جو تحریک چل رہی ہے، اور ہر آنے والے سال میں یہ تحریک پھل پھول رہی ہے، جس کا ہر سال 8 مارچ کو جو ہے وہ عورت مارچ ہوتا ہے، اور اس مارچ میں شرکاء نے جو بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح اور کس قسم کے حیاسوز نعرے جو ہیں ان بینرز پر اور پلے کارڈز پر درج ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا، کس طرح اس کمپین کو جو ہے وہ پرموٹ کر رہا ہے۔ اس کتاب میں رالف ایپرسن لکھتے ہیں کہ مذہب کو اس نظام میں غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا، اور جو بھی مذہب کی بات کرے گا اسے یا تو ختم کر دیا جائے گا یا قید کر دیا جائے گا۔ ایک نیا مذہب متعارف کرایا جائے گا جس کو آپ دجالی مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس مذہب کے تحت آپ ان لوگوں کی خواہشات اور ایجنڈے پر چلنا پڑے گا، آپ مجبور ہوں گے ان کے ایجنڈے پر چلنے کے لیے اور ان کی خواہشات پر چلنے کے لیے، اگر آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے تو۔ اور اس مذہب کی، اس دجالی مذہب کی سب سے بڑی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد سودی معیشت پر رکھی گئی ہے، اور پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ بینکنگ سسٹم اور اکانومک سسٹم جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے۔ غیر سودی نظام کو اس نئے نظام کے تحت برداشت نہیں کیا جائے گا، البتہ نام کے ساتھ مروجہ مذہب کا نام جو ہے وہ لگانے کی اجازت ہوگی تاکہ آپ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، کیونکہ مذہب جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں خصوصاً اسلامی بینکنگ سسٹم جو ہے وہ بڑی تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس بینکنگ سسٹم کے سرخیل ہیں۔ میزان بینک، دبئی اسلامک بینک، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے غالباً آئندہ 3-4 سالوں میں تمام بینکس کو یہ ہدایت جاری کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اسلامی بینکنگ سسٹم کی طرف آئیں، اور تمام جو برانچیں ہیں آپ کی ان کو آپ کنونشنل بینکنگ سے اسلامی بینکنگ کی طرف کنورٹ کریں، شفٹ کریں۔ اور دنیا کے اس پورے بینکنگ سسٹم کے پیچھے اور پوری اکانومی کے پیچھے جو ہے وہ یہودی لوگ اور یہودی بینکار بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ پورا نظام چلا رہے ہیں۔ اس نظام کے تحت کرنسی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رفتہ رفتہ اس نظام کے تحت کرنسی جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے۔ اس کی بجائے کریڈٹ کارڈ سسٹم، ایزی پیسہ، جیز کیش جیسی ایپس جو ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں۔ بس آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں کچھ رقم دستیاب ہونی چاہیے، اور پھر آپ چاہیں تو ان ایپس کے ذریعے آپ ہر قسم کی خریداری کر سکتے ہیں، بل پیمنٹس کر سکتے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ کی صورت میں تو آپ کے اکاؤنٹ میں بے شک رقم نہ بھی ہو تو ٹرانزیکشن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس نظام کے تحت ایک عالمی حکومت وجود میں آئے گی، اور ہر شخص کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ وہ ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے، اور ہر شخص کو جو ہے وہ ایک شناختی نمبر الاٹ کیا جائے گا، یا اس کے جسم میں ایک چھوٹی سی چپ فٹ کر دی جائے گی، اور یہ شناختی نمبر یا چپ جو ہے یہ برسلز بیلجیم کے ایک سپر کمپیوٹر میں محفوظ کر لی جائے گی، اور یہ ڈیٹا اس عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی جو ہے وہ فوری دسترس میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کی آبادی کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک اس وقت دنیا کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے، جو اس وقت تقریباً 7.8 بلین ہے، یعنی 7 ارب 80 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے اس دنیا کی، اور اس آبادی میں تقریباً 4 ارب لوگ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں جن کی عمریں 60+ ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی سے پہلے تقریباً 2 لاکھ سالوں میں اس دنیا کی آبادی رہی ہے 1 بلین یعنی 1 ارب تک، اور پچھلے 200 سالوں میں اس دنیا کی آبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور ان پچھلے 200 سالوں میں اس کی آبادی میں 7 ارب لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، اور اس نظام کے تحت کثیر تعداد میں
اموات کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اب یہ جو وبا آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کا ایک منصوبہ ہے ان فری میسن تنظیموں کا، ایلومیناٹی تنظیموں کا، جس کے تحت بوڑھے لوگوں کو ٹھکانے لگانے کا جو ہے وہ سامان کیا جا رہا ہے۔ خیر، اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ آج تک تقریباً 13,000 لوگ جو ہیں وہ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، مر گئے ہیں۔ اور اگر آپ چین کا ڈیٹا اکٹھا کریں، چین کا ڈیٹا اٹھائیں، اٹلی کا اٹھائیں، جاپان، اسپین وغیرہ کا، تو اکثریت ان لوگوں میں بوڑھوں کی ہے جو اس وبا کا شکار ہوئے ہیں، یعنی بوڑھوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ چند ایک موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کتاب کے ٹیبل آف کنٹینٹس پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ اس انگریز مصنف نے ان ایلومیناٹی یا فری میسن تنظیموں کے پوشیدہ ایجنڈے کو کس طرح بے نقاب کیا ہے۔ یہ چیپٹر 1 اگر آپ دیکھیں تو ٹوماروز رولرز، دی اینشنٹ مسٹریز، سیکرٹ سوسائٹیز، کنسیلڈ مسٹریز اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، سنز آف لائٹ، ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور دی ایلومیناٹی، دی فری میسنز، دوز ہو آبجیکٹ۔ تو اس قسم کے اس کے چیپٹرز ہیں۔ آپ یقیناً اگر اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں دی اٹیک آن ریلیجن، دا اٹیک آن دا فیملی، دا رائٹ آف ایسوسیشن، اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں اس کتاب میں۔ میرے جو احباب کتاب پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، ان کی سہولت کے لیے لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہو تو آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں، تو میں آپ کو PDF فارمیٹ میں کتاب جو ہے وہ بھیج دوں گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک پر، ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔